أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا سیرت کا 7واں جمعہ ہے. پچھلے جمعہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے حالات سنے تھے، اور انشاءاللہ آج کے اس جمعہ میں مدینہ منورہ میں آپ کا قیام اور جنگ بدر کا مکمل واقعہ سنیں گے انشاءاللہ. پچھلے جمعہ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ ہجرت کے بعد کا جو پہلا سال تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف کے تمام قبیلوں کو اپنے ساتھ شامل حال کیا، ان کے ساتھ معاہدے کیے اور علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کوششیں کی. ہجرت کا جب دوسرا سال شروع ہوا تو مشرکین مکہ حسد اور جلن کی وجہ سے پریشان ہو گئے. جب ان کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان مدینہ منورہ میں خیر و عافیت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تو مشرکین اس بات کو گوارا نہیں کر سکے، برداشت نہیں کر سکے، اور یہ سوچنے لگے کہ ایسا کیا کیا جائے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ستایا جا سکے. تو مشرکین میں سے ایک جماعت تیار ہوئی اور ان کا جو امیر تھا اس کا نام تھا کرز ابن جابر. اس نے یہ حرکت کی کہ مکہ مکرمہ سے نکل کر بالکل مدینہ کے قریب پہنچا، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں تقریباً 300 میل کا فاصلہ ہے. اتنے بڑے فاصلے کو اس نے طے کیا. بالکل مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر مسلمانوں کے اونٹ وہاں پہ چرا کرتے تھے، چرواہوں کو قتل کر دیا اور ان اونٹوں کو لے کر مکے کی طرف بھاگ گیا. مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کو کھلا ہوا چیلنج تھا کہ ہم تم کو مدینے میں آرام سے نہیں رہنے دیں گے، ہم 300 میل کا سفر طے کر کے بھی تم کو ستا سکتے ہیں اور پریشان کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے ایک جماعت اس کے تعاقب میں روانہ کی، لیکن وہ بہت دور نکل چکا تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں آیا. اب مسلمان اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے صدمہ پہنچا کہ مشرکین کی اتنی جرأت کہ 300 میل کا فاصلہ طے کر کے کرز ابن جابر نے اپنی جماعت کے ساتھ اونٹ بھی چرا کے لے کر چلے گیا اور مسلمانوں کو چیلنج بھی دے کر گیا اور چرواہوں کو قتل بھی کر دیا. پتہ چلا کچھ دنوں کے بعد کہ ابو سفیان ملک شام سے تجارت کا ایک لشکر لے کے سمندر کے کنارے والے راستے سے مکے کی طرف جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی ایک جماعت تیار کی
کہ کرب ابن جابر نے جو مسلمانوں پر حملہ کیا تھا اس کا جواب اس جماعت کے ساتھ میں دیا جائے۔ جب مسلمانوں کی یہ جماعت ابو سفیان کے تعاقب میں وہاں پر پہنچی تو دیکھا کہ ابو سفیان بھاگ گیا تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں تو وہ پہلے ہی جگہ چھوڑ کے مکے کی طرف نکل گیا، لیکن اس نے 2 آدمیوں کو تیزی کے ساتھ مکے کی طرف روانہ کیا کہ ہمارے قافلے پہ حملہ ہوا ہے، ہماری مدد کے لیے فوراً پہنچو۔ جب یہ لوگ مکہ مکرمہ میں پہنچے تو ابو جہل جو مکے کا سردار تھا اس نے تمام قبیلوں کو جمع کیا، بڑے بڑے سرداروں کو، اور یہ کہا کہ مسلمانوں کی یہ جرأت کہ ہمارے ملک شام سے آنے والے قافلوں کو یہ روک رہے ہیں، اب ایسا کچھ کیا جائے کہ مسلمانوں کا نام و نشان ہی جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ جب اس نے یہ اعلان کیا اور لوگوں میں جوش پیدا کیا تو مکے کے جتنے بھی بڑے بڑے مشرکین کے سردار تھے وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم سب تیار ہیں۔ بس اتنے پر ہی دم نہیں لیا، بلکہ باضابطہ ایک پورا لشکر تیار کیا گیا جس میں 700 اونٹ سوار تھے اور 300 گھڑ سوار تھے، یعنی 1000 کا لشکر تھا۔ اور یہ تمام واقعات سن 2 ہجری کے رمضان المبارک کے واقعات تھے، اس لیے کہ سن 2 ہجری میں روزے فرض ہو چکے تھے، یعنی یہ پہلا رمضان تھا جس میں روزے فرض ہو چکے تھے، اور اسی رمضان میں غزوہ بدر کا واقعہ ہوا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے مکے سے نکل چکا ہے، جس میں مکے کے بڑے بڑے تمام بہادر جنگ کے پورے سامان کے ساتھ میں لیس ہے، اور یہ ارادے سے نکلے ہیں کہ بس اب مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنا ہے، مسلمانوں کا وجود ہی باقی نہیں رکھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی۔ حالانکہ ابو سفیان نے ابو جہل کو اطلاع دی کہ ابھی ہمارے مدد کے لیے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ مکہ مکرمہ کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، تب بھی ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اب لشکر تیار ہو گیا ہے تو مسلمانوں کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو تو جڑ سے ختم کرنا ہی ہے۔ پورے گھمنڈ کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ اپنی اس فوج کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ کیا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا مسلمانوں سے، پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی اپنی رائے دی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر وہ حملے کے ارادے سے نکلے ہیں تو اب اللہ نے ہم کو بھی لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ قرآن میں اللہ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی تھی کہ تم اپنا دفاع کر سکتے ہو، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صلح کو جنگ پر فوقیت دی تھی۔ آپ ہمیشہ بات چیت سے مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے، لڑائی کرنا، جنگ کرنا یہ سیکنڈ نمبر کی چیز تھی۔ لیکن صحابہ نے کہا کہ نہیں حضور، وہ بات کرنے کے ارادے سے نہیں آ رہے ہیں، جب ان کا اتنا بڑا لشکر ہے۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ ڈرو مت، گھبراؤ مت، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا پروردگار جاؤ میدان میں جا کے جنگ کرو، ہم یہاں سے بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ حضور ہم آگے رہیں گے، ہماری گردنیں پہلے کٹیں گی، لیکن ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پوچھا، بولو بھائی اور کسی کو کچھ کہنا ہے؟ تیسری مرتبہ پوچھا،
تو انصار جو تھے مدینے کے وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اشارہ ہے وہ ہماری طرف ہے، کیونکہ مہاجرین کا جواب تو مل چکا ہے۔ انہوں نے کہا حضور، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے جو مدینے کے سردار تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ حضور کیا آپ ہمارا جواب چاہتے ہیں؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے کہ ہم مدینے سے باہر نکل کر لڑیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو جو یہاں پر بلایا ہے وہ یہ کہہ کر بلایا ہے کہ آپ مدینے میں رہیں گے اور مدینے میں باہر سے کوئی بھی حملہ کرے گا تو ہم اس کا دفاع کریں گے، مگر ابھی بات ہو رہی ہے مدینے سے باہر نکل کے لڑنے کی، تو ہمارا آپ سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ مگر کہا کہ حضور آپ بالکل مطمئن رہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ باہر نکل کے لڑیں گے نہیں، ہم ہماری جانوں کو آگے رکھیں گے، ہمارے مالوں کو آپ سے آگے رکھیں گے، اور آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے، یہاں تک کہ اگر آپ ہم سے یہ کہیں کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ تو یہ جنگ کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور تھا، اس جواب کو سن کر وہ کھل گیا، خوش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ انصار کا جواب چاہتے تھے۔ باضابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تیار کیا۔ دونوں لشکروں کا فرق دیکھیے کہ کتنا بڑا فرق تھا۔ مسلمانوں کے پاس 312 یا 313 صحابہ تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ 3 روایتیں ملتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 310 صحابہ تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں لڑا، اور کسی نے کہا ہے کہ 312 تھے، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ 313 تھے۔ ایسی 3 تعداد تھی، چھوٹی سی جماعت تھی۔ ادھر مشرکین مکہ کی 1000 کی جماعت تھی، اور ان کے پاس 300 گھڑ سوار تھے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کا یہ حال تھا کہ صرف 2 گھوڑے تھے بس۔ ادھر یہ حال تھا کہ 700 اونٹ سوار تھے، اور ادھر یہ حال تھا کہ صرف 70 اونٹ تھے۔ ہر ایک اونٹ کے اوپر 2 اور 3 صحابی بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ جس اونٹ پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اس پر بھی آپ کے ساتھ 2 صحابی اور بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر کا جو نظارہ تھا طاقت کا وہ یہ تھا کہ مشرکین کے پاس اس زمانے کے حساب سے جتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز تھی جنگ لڑنے کی، وہ ہر چیز ان کے پاس میں مہیا تھی۔ ان کے پاس تیر تھے، ان کے پاس تلواریں تھی، ان کے پاس نیزے تھے، ان کے پاس زرہ بختر تھا اپنے بدن کی حفاظت کے لیے۔ اور مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ یہ جو 310 312 یا 313 صحابہ تھے، ان کے پاس میں تلواریں بھی برابر نہیں تھی۔ جن کے پاس تلوار تھی، اور جس کے پاس نہیں تھی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کی ٹہنی دے دی۔ اب آپ سوچو کہ لکڑی کا اور تلوار کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے کیا؟ بے سر و سامانی کا عالم۔ ادھر مشرکین کا یہ حال تھا کہ مشرکین کے ساتھ میں عرب کے مانے ہوئے جو بڑے بڑے پہلوان تھے، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، امیہ بن خلف، ہشام، ابو جہل، ابو البختری، عقبہ ابن ابی معیط، مانے ہوئے ایسے بڑے بڑے پہلوان لوگ آدمی تھے جو ایک ایک ٹائم میں پورا پورا بکرا کھا جاتے تھے۔ اور یہاں مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ 2 دن کے فاقہ کش تھے جن کے پیٹ کمر سے لگ رہے تھے، بدن میں برابر طاقت بھی نہیں تھی لڑنے کی۔ پورے لشکر میں 80 مہاجرین صحابہ تھے، اور باقی جتنے بھی تھے وہ انصار تھے، جس میں سے اوس اور خزرج دونوں قبیلے کے آدمی تھے۔
لشکر پہنچا بدر کے میدان میں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مشرکین پہلے سے بدر کے میدان میں پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اوپر کے حصے پہ پہلے سے ہی قبضہ کر لیا۔ مسلمان جب پہنچے تو مسلمانوں کے حصے میں بدر کے کنویں آئے، آپ نے اجازت دے دی کہ مشرکین اگر پانی لے جانا چاہیں تو ان کو مت روکو۔ یہ تمام واقعات ہے رمضان المبارک سن 2 ہجری کے، اس دن 16واں روزہ تھا۔ قیام کیا وہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب مشرکین کی جو جماعت تھی، رات میں ان کے پاس محفلوں کو گرم کرنے کا پورا انتظام تھا، شراب تھی اور ناچ گانے کا پروگرام تھا، کیونکہ وہ زمانے میں ناچ گانا جو ہوتا تھا وہ گانوں میں اسپیشلی وہ جملے بولے جاتے تھے جس سے اور زیادہ دشمنی پیدا ہو اور ان کے اندر جنگ لڑنے کا جوش پیدا ہو۔ مشرکین کے پاس یہ سب تھا، اور مسلمانوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ لگایا گیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول تھے۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں کچھ نہیں تھا اللہ کی مدد کے علاوہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آواز دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا اور رات بھر روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے اور یہ جملے کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ، یہ مٹھی بھر مسلمان لے کر میں اس میدان میں پہنچا ہوں، اب ان کو فتح و کامرانی عطا کرنا تیرا کام ہے۔ اگر ان کو تو نے کامیابی نہیں دی اور یہ بکھر گئے اور مشرکین کامیاب ہو گئے تو پھر قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ جملے کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں، کیونکہ آپ کی جو نظر تھی وہ پوری کا پوری اللہ کی ذات پر تھی اور مشرکین کی نظر اسباب پر تھی کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہم آرام سے ان کو تو بہت جلدی ہم ختم کر دیں گے۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ نے ابو جہل سے یہ کہا کہ یہ جنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ تو مذاق ہو رہا ہے، کیا ہے مسلمانوں کے پاس، ان سے جنگ لڑنا بھی غلط ہے، چلو اپنا لشکر واپس لے کے چل جاؤ۔ ارے جنگ ان سے لڑی جاتی ہے جو اپنے مقابلے کے ہو، ان کا ہمارا کیا مقابلہ ہے؟ مگر ابو جہل نے یہ کہا کہ چلو اتنے دور اب آ ہی گئے ہیں تو یہ جتنے بھی ہیں مٹھی بھر ان کو ختم ہی کر دیں گے۔ دن نکلا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکلے، مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد کا وعدہ کر لیا ہے اور اللہ تم کو کامیاب کرے گا، اور اللہ نے مدد کی مسلمانوں کی۔ اب مقابلہ شروع ہوا، یہ تھا 17واں روزہ، 17 رمضان سن 2 ہجری۔ میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی۔ تو اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی پہلے مبارزہ ہوتا تھا۔ مبارزہ اسے کہتے ہیں کہ ادھر کا ایک آدمی باہر نکلتا تھا، ادھر کا ایک آدمی نکلتا تھا، دونوں لڑتے تھے، اس کے بعد پھر تھوڑے تھوڑے لوگ لڑنا شروع کر کے پھر جنگ شروع ہوتی تھی۔ تو مشرکین کی طرف سے 2 آدمی پہلے باہر نکلے، عتبہ ربیعہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، وہ بھی باہر نکل گیا، 3 آدمی باہر نکلے، للکارا مسلمانوں کو کہ ہے تم میں سے کوئی جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ تو انصار میں سے 3 صحابی باہر نکلے مسلمانوں کی طرف سے ان کے مقابلے کے لیے، جن میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ تینوں کہنے لگے کہ من انتم، تم لوگ کون ہو، ہم تم کو پہچانتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہم انصار مدینہ ہیں۔
تو مشرکین نے کہا ارے ہم کو مہاجرین جو مکہ چھوڑ کے یہاں آئے ہیں ہم کو ان سے مقابلہ کرنا ہے جو خود ہمارے اپنے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے اپنے شہر کے لوگ ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا وہ تینوں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دے دیا، وہ واپس آ گئے۔ اب مہاجرین میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ باہر نکلے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ باہر نکلے۔ بھائی یہ پنکھا بند کرو، کیسا ہے؟ بیچ میں ڈسٹرب مت کرتے جاؤ، اس سے پہلے بھی میں 1000 مرتبہ بول چکا ہوں، میرے منہ میں سے انہوں کی جگہ انہا نکل گئے۔ خاص یہ ٹینشن میں کہ ایک آدمی بٹن دبا رہا، اب کون کون سے پنکھے چالو کر رہا۔ چلو ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا۔ مسلمانوں کی طرف سے 3 آدمی باہر نکلے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا زاد بھائی اور آپ کے سرپرستی میں رہنے والے اور آپ کے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ تینوں باہر نکلے۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ 3 نکلے، مشرکین کی طرف سے وہ 3 نکلے تھے۔ اب وہ جو مبارزہ والا مقابلہ تھا وہ شروع ہو گیا۔ وہ شروع ہونے کے بعد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تلوار جو رسید کی عتبہ کی گردن پر، اس کو تن سے جدا کر دیا۔ حضرت علی تو شیر خدا تھے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، اور توڑ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے۔ یہ ان کی صفت تھی۔ 60 ٹن کا دروازہ تھا، اٹھا کے پھینک دیے انہوں خیبر کے اندر، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ لیکن طاقت ویسی تھی۔ باپ کا کام حضرت حمزہ نے تمام کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے ولید کی گردن تن سے جدا کر کے بیٹے کو بھی ختم کر دیا۔ باپ بیٹے دونوں بھی ختم ہو گئے چچا بھتیجوں کے ہاتھ سے۔ اب شیبہ جو تھا اس نے حضرت ابو عبیدہ کے اوپر ایسے زور سے حملہ کیا کہ حضرت ابو عبیدہ اس کی تاب نہ لا سکے اور گر گئے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگے بڑھے اور انہوں نے پھر شیبہ کا بھی کام تمام کر دیا۔ دونوں طرف سے مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں لشکر میں کھڑا ہوا تھا، 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے میرے پاس میں آئے، ایک کا نام تھا معاذ ابن عمرو اور دوسرے کا نام تھا معوذ ابن افرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں مدینے کے رہنے والے تھے، انصار صحابہ تھے۔ انہوں نے آ کے یہ کہا کہ چچا جان، ہم تو مدینے کے رہنے والے ہیں، مکے والوں کو پہچانتے نہیں، بس ہم کو یہ بتا دو کہ مکے کا جو لشکر ہے اس میں سے ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے ان دونوں پیارے پیارے معصوم بچوں سے کہا بیٹا تم کو ابو جہل سے کیا لینا دینا، وہ پہاڑ کے جیسا آدمی ہے، تم کو ابو جہل سے کیا کام؟ تو کہنے لگے کہ چچا جان، ہم نے یہ سنا ہے کہ ابو جہل مکے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، ستاتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے پریشان کیا کرتا تھا۔ بس ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ابو جہل اگر ہمارے ہتھے چڑھے گا آج ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ خود حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا
کہ وہ بچے ایسے تھے کہ ان کی تلوار ان کے جسم کے برابر تھی، یعنی ان کو تلوار بھی اٹھائی نہیں جا رہی تھی، مگر ان کا جو جوش تھا اور جو جذبہ تھا وہ دیکھ کر میں نے اشارے سے ان کو بتایا، میں نے اشارے سے جو ہے ان کو بتایا کہ ابو جہل فلانی جگہ پر کھڑا ہوا۔ اب یہ دونوں نوجوان جو بچے تھے معصوم، آہستہ آہستہ ابو جہل کی طرف بڑھے۔ اب ابو جہل پہاڑ جیسا آدمی، گھمنڈ، تکبر، اکڑ اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، بڑے پن کی۔ اس کو لگتا تھا کہ میں سردار ہوں تو میرا مقابلہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت امیر حمزہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ایسے بڑے کسی آدمی سے ہوگا۔ یہ بچے کیا میرے مقابلے کے ہیں؟ مگر وہ دونوں آگے بڑھے، اور آگے بڑھتے ہی ایک نے ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کے پیر پر اس زور سے حملہ کیا کہ وہ گھوڑا زمین پہ گر گیا اور ابو جہل بھی زمین کے اوپر گر گیا، اور گرتے گرتے ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ نے، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان میں سے ایک کے ہاتھ پر اس زور سے تلوار ماری کہ وہ ہاتھ لٹکنے لگا اور بس چمڑے کے اوپر باقی رہ گیا۔ ابو جہل گر گیا زمین پر۔ گرتے ہی یہ دونوں نے اس کے اوپر صفا سب جیسا ان کو آتا تھا اس طریقے سے اتنی تلواریں ماری کہ اس کو بالکل ٹھنڈا کر کے زمین پہ چھوڑ دیا، بس اس کا مرنا باقی رہ گیا، اور وہ ہاتھ لٹکتے رہا شام تک۔ خود کہتے ہیں مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے بہت اچھے انداز میں یہ واقعہ لکھا تاریخ اسلام میں۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت معاذ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود کہتے ہیں کہ شام تک وہ ہاتھ ویسی لٹکتا رہا۔ جب اس نے مجھے زیادہ تکلیف پہنچائی تو میں نے اس کو اپنے پیر کے نیچے دبا کے جھٹکا مارا اور پھینک دیا میدان کے اندر۔ یہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قربانیاں۔ سوچو، ہاتھ کٹ گیا، تھوڑا سا چمڑے پہ باقی رہ گیا، اس کو بھی کاٹ کے انہوں نے پھینک دیا۔ دین کی خاطر انہوں نے ایسی ایسی تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کی، تب جا کے یہ دین پوری دنیا میں عام ہوا۔ آج تو ہم کھانے میں تھوڑا سا نمک بھی زیادہ دین کی خاطر برداشت نہیں کر سکتے، چاول کچے پکے ہم دین کی خاطر برداشت نہیں کر سکتے، دین کی خاطر بغیر پنکھے والی مسجد ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور دین کی خاطر چھیڑے پاڑے والی جہاں پہ سنڈاس نہیں بنے ہوا ہے ہم کو ویسی مسجد بھی برداشت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ بولے کھلے میں جمتا نہیں۔ اور صحابہ نے ایسی قربانیاں دی دین کی خاطر کہ ہاتھ کٹ گیا، معمولی بات نہیں ہے، ذرا سا ہاتھ کو چرپٹا بیٹھا کائے کا بھی تو آدمی دواخانوں میں پھرتا اور فوراً کوشش کرتا اس کو ٹاکے مارنے کی، سلانے کی اور زخم کو صحیح کرنے کی، اور وہ تو بچے تھے چھوٹے سے کہ چمڑے پہ ہاتھ لٹک گیا، اس کو اپنے پیر کے نیچے دبا کے اس کو کاٹ کے پھینکنا معمولی جگر کی بات نہیں ہے۔ یہ تو وہ صحابہ اکرام کی ہی شان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ان کی شان میں نہیں نازل کیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قیامت تک کے لیے سرٹیفکیٹ دے دیا ان کو، یہ قربانیوں کی وجہ سے۔ اب جنگ ختم ہو گئی شام کے وقت میں، کیونکہ اللہ کی مدد آئی تھی۔ خود مشرکین یہ کہتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن اس جنگ میں وہ مشرکین کی طرف سے تھے، مجبوری میں ان کو آنا پڑا تھا، انہوں نے لڑائی نہیں لڑی، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پہاڑ کے اوپر تھا اور بادلوں کا ایک ٹکڑا میرے قریب سے گزرا تو میں نے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز اس بادل کے اندر سنی۔ اور ایک دوسرا واقعہ ملتا ہے کہ مشرکین میں سے دو یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، صرف مسلمانوں کی تباہی کا تماشا دیکھنے کے لیے میدان میں گئے تھے۔ درشک بن کے رہتے نا بہت سارے، نہیں اپنے کو لڑنا نہیں، صرف دیکھنا ہے ان کی تباہی، تو ہم ایک ٹیکڑی پہاڑ کے اوپر بیٹھے دیکھنے کے لیے کہ مسلمان کیسے برباد ہوتے ہیں، مگر ہمارے قریب سے بادل کا ایک ٹکڑا گزرا تو ہم نے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز اس کے اندر سنی۔ وہ جو آواز تھی
گھوڑوں کے دوڑنے کی اور ہنانے کی وہ سن کے میرا چچا زاد بھائی حیبت سے وہیں مر گیا کہ یہ بادلوں میں سے کیسی آواز آ رہی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی ایسی مدد کی اور قرآن میں نقشہ کھینچا، کہا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، مشرکین پیٹ پھیر کے بھاگ گئے، شکست ہو گئی ان کی۔ کتنا نقصان ہوا؟ مشرکین کے 70 بڑے بڑے جو سردار تھے وہ غزوہ بدر کے اندر مارے گئے، 70 سردار، اور 90 کو قیدی بنا دیا مسلمانوں نے۔ شام کا جب وقت ہوا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کے اندر بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ جاؤ میدان کا جائزہ لے کر آؤ کہ کتنے مسلمان ہیں۔ پتہ چلا کہ مسلمانوں میں سے صرف 14 شہید ہوئے تھے، ان میں سے 6 مہاجر تھے اور باقی جو 8 تھے وہ انصار صحابہ تھے۔ بس اتنا مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ لیکن دیکھا کہ میدان کے اندر مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں ہیں۔ امیہ بن خلف جو حضرت بلال کو گلی گلی میں گھسیٹتا پھرتا تھا، اس کی لاش کا یہ حال ہو گیا کہ اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے تھے، اتنے جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے چھنی کی طرح۔ ابو جہل کے قریب جب پہنچے تو دیکھا کہ ابو جہل ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، اس کے منہ میں سے آواز نکل رہی ہے۔ اس کے سینے پہ بیٹھ گئے تو ابو جہل نے آنکھیں کھول کر پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ہوں ابن مسعود۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مشرکین کو شکست ہو گئی، تم لوگ ذلیل و خوار ہو گئے، اللہ نے مسلمانوں کو عزت عطا کی۔ بولے میرے ساتھ کیا کروں گے؟ اب میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا تو دیکھو ابھی بھی اس کے اندر کا گھمنڈ گیا نہیں، کہنے لگا کہ مجھے تم جو قتل کر رہے ہو تو میرے یہ جو شانے ہیں، شانے اس کے برابر یہاں سے میری گردن نکالنا، تاکہ میدان کے اندر میری گردن جو ہے ذرا اونچی لگے تو لوگوں کو معلوم ہو کہ سردار کی گردن ہے۔ یعنی مرنے کا وقت آیا تو بھی اس کا بولنا یہ ہے کہ میری گردن کو شانوں کے پاس سے کاٹنا، تاکہ گردنیں جب پڑی رہے اور بعد میں حساب کیا جائے تو میری گردن سب سے اونچی نظر آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا وار کیا کہ ابو جہل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ تھی اسلام کی سب سے پہلی جنگ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے بڑا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کا ہے۔ ان کے بعد کے جو صحابہ تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوری زندگی اس بات کے اوپر رشک کیا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی غزوہ بدر میں شرکت کرتے۔ بدری صحابہ کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ تھا۔ اب یہ جو مشرکین کے 90 قیدی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا اور 2 لوگوں کو مدینے کی طرف روانہ کیا کہ جاؤ مدینے میں جا کے خوشخبری سناؤ۔ اور مدینے کا امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو بنایا تھا، کہا کہ میرے غائبانے میں تم مدینے کے امیر رہنا۔ ان کی عمر بھی بہت چھوٹی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں مدینے میں 18 رمضان کو یہ خبر پہنچی، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کر کے آ رہے تھے۔ انہوں نے بھی کیسی قربانی دی دین کی خاطر۔ مکے سے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہی تھی، ابو جہل ملعون نے ان کو اتنے زور سے برچھا مارا کہ وہ زخم ہرا ہو گیا اور اسی زخم کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے مدینہ منورہ کی طرف، راستے میں قیام کیا اور مسلمانوں میں مشورہ کیا کہ اے مسلمانوں، غزوہ بدر کے ان غلاموں کے بارے میں کیا کیا جائے؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ان میں ہر ایک کا رشتہ دار ہے، ہر ایک کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کر دو تاکہ وہ اپنے رشتہ دار کی گردن اپنے ہاتھ سے اڑا دے، تو قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم دودھ اور خون کے رشتے سے نکل کے ایمان کے رشتے پہ جمع ہو گئے۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل نرم تھا، انہوں نے کہا کہ حضور میری رائے یہ ہے کہ ان لوگوں سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے تو دو فائدے ہوں گے، ایک تو ہمارے اخلاق سے یہ ایمان میں داخل ہوں گے، اور فدیے میں جو رقم ملیں گی اس سے ہم خود کو تیار کریں گے تاکہ اگلی مرتبہ کوئی مسلمانوں کے خلاف مقابلہ وغیرہ ہو تو مسلمان بھی پوری طرح سے تیار رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند کیا اور اسی پر فیصلہ دیا اور کہا کہ اپنے اپنے رشتہ داروں سے فدیے کی رقم منگاؤ، اور مسلمانوں کے حوالے وہ قیدی کیے اور مسلمانوں سے یہ کہا کہ ان قیدیوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا۔ وہ جو قیدی تھے وہ خود کہتے ہیں کہ مسلمان ہمیں روٹی کھلاتے تھے اور خود کھجور کھاتے تھے، یعنی اپنے گھر میں گرم گرم روٹیاں بنا کے قیدیوں کو کھلاتے تھے اور خود فاقے کرتے تھے، کھجور کھا کے پانی پی کے اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں نے یہ حسن سلوک کی۔ اب مکہ مکرمہ میں جب یہ شکست کی خبر پہنچی تو پورے مکے میں ماتم مچ گیا، اور ماتم مچنے کے بعد لوگوں نے قسمیں کھائی۔ ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی اس نے قسم کھائی کہ میں اپنے باپ کا بدلہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوں گی اور ان کے جگر کو چباؤں گی اور ان کے کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ ان کے کلیجے کو چبانے کی اس نے قسم کھائی۔ اسی طریقے سے صفوان ابن امیہ جو ابو سفیان کا بھائی تھا اس نے قسم کھائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک قتل نہیں کروں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ایک آدمی کو پیسے دیے، اس کا نام عمیر تھا، اور یہ کہا کہ جا مدینے میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آ جا۔ ایک بڑی رقم دی، کہا میرے بھائی کا بدلہ میں جب تک نہیں لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ عمیر نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ زہر میں بجھی ہوئی بولے تو وہ زمانے میں تلوار کو آگ پہ پورا لال کرتے تھے اور اس کے بعد میں زہر ہوتا تھا، اس کے اندر وہ تلوار کو ڈالتے تھے تو وہ پورا زہر پی لیتی تھی تلوار۔ وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کے مدینے کی طرف روانہ ہوا، اور جب مدینہ منورہ میں پہنچا تو مسلمانوں نے اس کو دیکھ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک ہوا، پکڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمیر کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ کہا کہ حضور میں تو فدیے کی رقم لے کر آیا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے خلاف کوئی سازش کرے اور وہ آپ کو پتہ نہ چلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمیر فلا فلا جگہ صفوان ابن امیہ سے کیا معاہدہ ہوا؟ تمہاری وہ تلوار باہر نکالو جس کو تم زہر میں بجھا کر میرے قتل کرنے کے لیے لائے ہو۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ مجھے اطلاع نہیں دیں گا؟ تمہاری پوری میٹنگ کا مجھے پتا ہے کہ صفوان نے تم کو اتنے اتنے پیسے دیے، یہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار دی اور میرے قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ عمیر نے وہ تلوار باہر نکال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھی اور کہنے لگا کہ حضور خدا کی قسم میں آج تک آپ کا دشمن تھا، لیکن یہ جو آپ نے مجھے بات بتلائی ہے میرے اور صفوان کے علاوہ تیسرے کسی کو بھی پتہ نہیں تھی، یہ تو ہم نے گپت مشورہ کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے معاف کر دیجیے اور مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ اسی وقت میں آپ کے قدموں میں گر کر وہ عمیر مسلمان ہو گیا۔ اب میرے بھائیوں یہ ہمارا غزوہ بدر کا واقعہ آج مکمل ہوا، اگلے ہفتے انشاءاللہ غزوہ احد کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ میں بیان ہوگا۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ وقت پر مسجد میں پہنچے اور جن کی سنتیں باقی ہے وہ سنتیں پڑھ لیں۔